پاکستانی ووٹر بہت میچور ہے۔ رہی بات آڈیو لیکس کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے کی اخلاقی سطح یہ ہوتی ہے کہ امریکہ میں اس سکینڈل پہ جب انکوائری کا اعلان ہوا صدر نکسن کے وقت، تو ریزائن کر کے گھر چلے گئے، اور یہاں ریزائن کوئی نہیں کرتا۔ ریزائن کرنے کے بعد لوگ اگلی نوکری کی تلاش میں ہو جاتے ہیں کہ ان کا جنازہ بھی سرکاری گاڑی میں جائے۔ کہ نااہلی توشہ خانہ میں تو ختم ہو سکتی ہے، تو 190 ملین پاؤنڈ جس کی تلوار لٹک رہی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں نااہلی ہو جائے گی؟ دیکھیں، نااہلی کے لیے تو لوور کورٹ کے ایک جج کا ڈیسیژن ہی کافی ہوتا ہے۔ یہ ایک نیا ماڈل ہم نے دیکھا کہ جب 58(2)B ختم ہوئی تو اس کے بعد اس سے پہلے قبل جو ہے وہ پریزیڈنٹ جس طرح غلام اسحاق خان تھے، وہ شام کو واک کرتے ہوئے طے کر لیتے تھے کہ میں نے اسمبلی کو گھر بھیجنا ہے، تو لوگ رات کو سوئے ہوتے تھے، صبح اٹھ کے پتہ چلتا تھا کہ ہماری تو حکومت ہی ختم ہوگی۔ جس طرح عید کا اعلان رات گئے ہوتا تھا، اس طرح اسمبلی توڑنے کا اور حکومت کو برخاست کرنے کا اعلان رات گیا۔ تو اب یہ نیا میتھڈ آ گیا۔ اب نیا میتھڈ آ گیا جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کی، آئین کو جو غیر جمہوری ایک آمرانہ قوانین سے مزین کیا ڈکٹیٹروں نے، تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی کر کے اس کو ان غیر جمہوری آئین کو اصل شکل میں بحال کیا۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ وزیر اعظم کو نائل کیا جائے۔ پہلے یوسف رضا گیلانی ہوئے، آپ کے بیٹھنے اور اٹھنے تک چند سیکنڈ میں آپ نائل ہیں۔ پھر جس طرح کے بھونڈے مقدمات میں میاں نواز شریف کو نائل کیا گیا، آج وہ کہتے ہیں وہ اپنا کیس کہ وہ سازش بے نقاب ہونی چاہیے کہ مجھے کن لوگوں نے گھر بھیجا اور ملک کو کیا اثر ہوا، اس کے کرداروں کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ ان میں سے کچھ حیات ہیں، کچھ اگلی، اور اسی طرح ہم انتظار کریں گے کہ نہیں، اسی طرح ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ 2-3 سال بعد نئے انکشافات ہوں، تو یہ دائروں کا سفر کب تک جاری رہے گا؟ رہی بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ آڈیو لیک کا، دیکھیں پاکستانی ووٹر ماڈرن نہیں، وہ میچور ہے، اور پاکستان کے طاقتور لوگ یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ آپ کو نئے ہتھ کنڈے چاہیے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی بھی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو کی بھی ہوئی۔ جب انہیں پھانسی دی گئی تو اس وقت ضیاء الحق کی حکومت نے چیک کیا جائے کہ وہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں، اور اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی بھی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی۔ لیکن سب کو قائد اعظم کے خلاف کریکٹر اسیسینیشن کو بھی قوم نے ریجیکٹ کیا، مذہبی جماعتوں نے ہماری کریکٹر اسیسینیشن کی۔ ذوالفقار علی بھٹو پہ بھی جو فتوے لگائے گئے ان کو بھی ریجیکٹ کیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو پر جو شاہی مسجد کے خطیب نے اس وقت فتویٰ لگایا اور کن کے کہنے پہ لگایا، اسے بھی ریجیکٹ کیا۔ اور پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ نیا کھیل نہیں ہے، تو ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ اس پاگل پن سے ہم کب باہر نکلیں گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پاکستانی ووٹر بہت میچور ہے۔ رہی بات آڈیو لیکس کی، تو آپ یہ دیکھیں کہ معاشرے کی اخلاقی سطح یہ ہوتی ہے کہ امریکہ میں اس سکینڈل پہ جب انکوائری کا اعلان ہوا صدر نکسن کے وقت، تو ریزائن کر کے گھر چلے گئے، اور یہاں ریزائن کوئی نہیں کرتا۔ ریزائن کرنے کے بعد لوگ اگلی نوکری کی تلاش میں ہو جاتے ہیں کہ ان کا جنازہ بھی سرکاری گاڑی میں جائے۔ تو یہ ایک معاشرے کی آڈیو لیک سے بڑی صلاحیت ہے کہ جو لوگ جن کا ایک گھناؤنا کردار رہا ہے ان کو ریاست نوازتی ہے، ریٹائرمنٹ کے بعد بھی عہدے دیتی ہے، اور وہ سرکاری احترام سے دفن ہو جاتے ہیں۔ اور وہ جو اس کے اوپر انکوائری کمیشن بنے ہیں، وہ آج تک انکوائری کمیشن ہم پبلک نہیں کر سکے اتنے اہم واقعات سے، لیاقت علی خان کی شہادت سے لے کے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل تک، جو اس میں پاکستان میں اہم واقعات ہوئے ہیں، جو وزیر اعظم پہ گزری ہے، اس کے ہم کوئی چیز پبلک نہیں کر سکے۔